الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین اور آخرت کے دن کے طلبگار ہیں اور اللہ رب العالمین کی کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک بہترین مثال اور بہترین نمونہ ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی کے ہر ایک لمحے، ہر ایک شعبے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر ایک شعبے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم اور آپ پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس کے بارے میں ہم اور آپ یہ کہہ سکیں کہ زندگی کے اس مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں راستہ نہیں دکھاتی، ہماری رہنمائی نہیں کرتی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسی جامع زندگی عطا کی تھی، ایسی جامع سیرت اور صفات عطا کی اللہ رب العالمین نے انہیں، اور ان کے اندر ایسے اعلیٰ اخلاق رکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہماری زندگی کے ہر ایک لمحے کے لیے رہنمائی بن کر کے آتی ہے، ہدایت بن کر کے آتی ہے۔ ویسے تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ کے سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ سے ایک پہلو لیا گیا ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے تھے۔ لوگوں کے مختلف جو طبقات ہیں ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا ہوتا تھا، آپ کا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا تھا۔ لوگوں سے اگر آپ کسی طرح کا تعلق رکھتے تھے تو پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کیا کرتے تھے، یہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ کیونکہ ہماری زندگی کے اندر یہ موضوع بہت ہی اہم حصہ رکھتا ہے، بہت ہی اہمیت ہے اس کی ہمارے اور آپ کی زندگی میں۔ کیونکہ ہماری جو کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کرتے ہیں، کسی سے ہماری رشتہ داری ہوتی ہے، قرابت داری ہوتی ہے، کسی سے گفتگو کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس موقع سے ہم لوگوں کو ویسی اہمیت نہیں دے پاتے جو اہمیت انہیں دینی چاہیے، لوگوں سے ویسا معاملہ نہیں کر پاتے جو معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، لوگوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر وہ مقام نہیں دے پاتے جو مقام انہیں ملنا چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ہماری لا علمی، ہماری کم علمی یا ہماری نادانی کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ بنتی۔ اسی لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو جان کر کے اپنی زندگی میں بھی اسے نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، لوگوں کے معاملات آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قسم کے لوگ آیا کرتے تھے۔ آپ کے اپنے بھی آتے تھے، آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے، قرابت دار بھی آتے تھے تو اجنبی بھی آیا کرتے تھے، بڑے بوڑھے، اسی طرح بچے، مرد عورت، ہر قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اہمیت دیتے تھے،
ہر ایک کی عزت کرتے تھے، جیسا جس کا مقام اس کو وہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ آپ کا کردار تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہتے ہیں، 3 چیزیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اپنا کوئی معاملہ لے کر کے، اپنی کوئی حاجت لے کر کے، تو جب تک وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس موجود رہتے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کے کبھی نہیں جاتے تھے. کوئی بندہ آیا ہے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کی بات سنتے سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں سے اٹھ جائے، بلکہ جو اپنی حاجت لے کر کے آتا تھا پہلے وہی بندہ وہاں سے اٹھ کر کے جاتا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا ضرورت مندوں کی ضرورت کو سننے اور اس کو پورا کرنے کا، کہ جب بھی کوئی بندہ آتا اس کی بات سنتے، اور جب تک وہ خود اٹھ کر کے وہاں سے نہ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کے نہیں نکلتے تھے. دوسری بات بیان کی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے، تو جب تک سامنے والا خود اپنا ہاتھ نہ چھڑا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ کسی سے سلام کریں تو ہاتھ اس کا پکڑ کر کے رکھیں جب تک سامنے والا خود اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتا. بہت معمولی سی چیز، لیکن یہ آپ کے دل کے اندر جو اس کے تئیں محبت ہے، جو عزت ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہے اس انسان کے لیے جس سے آپ مصافحہ کر رہے ہیں، جس سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تیسری چیز بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص اپنی کوئی ضرورت بیان کرنے کے لیے آتا، آپ سے کوئی شخص بات کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کو اس کی طرف جھکا دیا کرتے تھے، اپنے کان کو اس کی طرف جھکا دیا کرتے تھے، اور یہ بتلانے کے لیے، اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ جو کچھ بھی بول رہا ہے ہم اس کو توجہ سے سن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ احساس دلاتے کہ اس کی باتیں جو بیان کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توجہ نہیں دے رہے بلکہ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کو اس کی طرف جھکا کر کے رکھتے، اور جب تک وہ بات کرتا رہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی اپنے کان کو اس کی طرف جھکائے رہتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہ چکے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو وہ نوٹ کرتے رہے، دیکھتے رہے اس چیز کو، اور آخر میں تاثر کے طور پر آپ کے کردار کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے چیز انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کی. اسی طرح حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہہ، کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تب سے جب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا ارادہ کرتا، جب بھی میں آپ سے اجازت طلب کرتا ملاقات کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مجھے اجازت دے دیتے تھے. ہمیشہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے تیار پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج نہیں ملاقات کریں گے کل آ جانا، یا ابھی نہیں بعد میں آنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا. وہ کہتے ہیں جب بھی میں ارادہ کرتا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیار رہتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتے تھے. بسا اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی شخص ملاقات کرنے کے لیے آئے، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ اسے اجازت دیں، لیکن اجازت دے دیتے، نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دیتے، لیکن دل میں جو ناگواری ہوتی ہے وہ ہمارے چہرے پر صاف نظر آ جاتی ہے کہ ہم نے اجازت تو دے دی ہے لیکن ہم ملاقات کرنا نہیں چاہتے تھے. تو اسی چیز کو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے گیا ہمیشہ آپ نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات نہ کرنی چاہیے ہو پھر بھی کسی وجہ سے مجبوری میں اجازت دی ہو، بلکہ ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ ملنے کا ارادہ کیا، خوش دلی کے ساتھ ملنے کی اجازت دی، اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے استقبال کیا. یہ چہروں پر مسکراہٹ جو ہوا کرتی ہے ہمارے اور آپ کی بہت بڑی چیز ہے. بڑی کم مشقت لگتی ہے، بڑی کم محنت لگتی ہے، لیکن بہت بڑا کارنامہ انجام دے جاتی. ہمارے چہرے پر اگر مسکراہٹ ہو کسی سے ملتے ہوئے تو سامنے والے کے دل میں اگر کچھ عداوت ہے، کچھ دشمنی ہے تو وہ اپنے آپ ختم ہو جاتی. تو اس مسکراہٹ کو ہم اور آپ ہلکے میں نہ لیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس کا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا میری پوری زندگی کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہمیشہ آپ کا میرے ساتھ یہی معاملہ رہا کہ جب بھی میں نے ارادہ کیا ملنے کا آپ نے فوراً اجازت دی اور ہمیشہ مسکرا کر کے مجھ سے ملے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہمارا معاملہ ہو. آج ہم اور آپ لوگوں سے ملنا گوارا نہیں کرتے. کوئی شخص حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، آپ سے ملنے
ملنا چاہتا ہے ہم مختلف بہانے کر کے اسے ٹال دیتے ہیں، اس سے ملتے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم اور آپ سیکھیں کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، کس طرح ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کریں، کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ لوگوں کے جذبات کا بہت خیال رکھتے تھے، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمری میں ہوئی، کم سنی میں ہوئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچوں کے اندر کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جب رخصت ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، وہاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو ان کی سہیلیاں ڈر کر کے چھپ جایا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اس عمر میں شوق ہوتا ہے بچوں کو کھیلنے کا، تو ان کی جذبات کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں سے کہا کرتے تھے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہیں کہ عید کے موقع سے حبشی لوگ اپنے بہادری کے کرتب دکھایا کرتے تھے، بہادری کے کھیل دکھایا کرتے تھے۔ کہتی ہیں مجھے بھی شوق ہوتا تھا کہ میں جا کر کے دیکھوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے جا کر کے وہ کھیل دکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کے پیچھے سے کھڑے ہو کر کے چھپ کر کے وہ کھیل دیکھا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہاں کھڑے رہتے جب تک میں خود تھک کر کے واپس نہ آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے کبھی نہیں کہتے کہ اب بس ہو گیا، اب واپس چلیں، بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہمیشہ میرا یہ تھا معمول کہ جب میں خود کہتی اللہ کے رسول اب ہو گیا واپس چلتے ہیں، تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے تھے، ورنہ وہیں کھڑے ہو کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیل دکھایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے جو شوہر ہوا کرتے تھے ان سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے بیویوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی جائز تمناؤں کو پورا کرتے ہیں۔ لہذا لوگوں اپنے بیویوں کے جائز تمناؤں کو پورا کرو، ان کے آرزوؤں کو پورا کرو اور ان کے خواہشات کو پورا کرو جو جائز ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بہت بڑا کردار اور معاملہ تھا کہ لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی لوگوں کے جذبات کو سمجھیں، ان کا احترام کریں، کبھی کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے۔ قرابت داری، رشتہ داری، یہ بھی بڑی عظیم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کا بہت پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ کبھی کوئی رشتہ دار گھر آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوا کرتے تھے، ان کی عزت کرتے، ان کا خیال رکھتے اور صلہ رحمی کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکی زندگی میں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، سن 6 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا، یہ ایسی جنگ تھی جو بڑی مشقت کے بعد جیتی گئی تھی، مسلمانوں کے اندر بڑی خوشی تھی۔ اسی موقع سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، مدینہ تشریف لائے۔ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات کی تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ خیبر فتح ہو گیا ہے یا زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میرا بھائی میرے پاس آیا ہے، میری اس سے ملاقات ہوئی۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رشتہ دار سے ملنے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، مکہ کے اندر ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، وہیں رہنے لگے تھے، تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا، وہ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ملے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے گھر رشتہ دار آ جائیں تو ان کے چہرے پر صاف طور پر ناگواری دکھتی ہے، صاف طور پر دکھتا ہے کہ مہمان کے آنے سے، رشتہ داروں کے آنے سے ان کے چہرے پر خوشی نہیں ہے، ان کے دل میں خوشی نہیں ہے، نہ ان کا احترام، نہ ان کی عزت اور نہ ان کا اس طرح خیال جیسا رکھنا چاہیے۔ یہ ہم میں سے ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد ہے جن کا معمول ہے، گھر پہ مہمان آ جائے، رشتہ دار آ جائیں تو چہرے اتر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں کہ قرابت داروں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، انہیں دیکھ کر کے منہ پھیرنا نہیں بلکہ ان کی آمد پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اور ان کا خیال رکھا جائے، ان کی مہمان نوازی کی جائے اور ان کی عزت کی جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رشتہ داریوں کے تعلق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دشمنوں کے تعلق سے بھی دیکھ لیں کہ دشمن جسے ہم اور آپ معمولی چیز پر دوسروں سے دشمنی کر لیتے ہیں، اس کا منہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے، چھوٹی سی چھوٹی بات ہم معاف نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہتے تھے، جنہوں نے پوری پلاننگ کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی۔ مکہ کے اندر پوری پلاننگ کی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، مجبور کر دیا گیا کہ مکہ چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، لیکن فتح مکہ کے وقت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پورے مکہ والوں سے بدلہ لے سکتے تھے، اس حالت میں تھے، غالب آ چکے تھے مکہ والوں پر، چاہتے سب سے بدلہ لے سکتے تھے، جن جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، تکلیفیں دی تھی، سب سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا، تمام لوگوں کو معاف کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب آزاد ہو، سب کے غلطیاں معاف کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں معاف کر پاتے، اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کر پاتے، والدین سے تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے ہم ان کو معاف نہیں کر پاتے، چھوٹی سی چیزیں، ایسا بھی نہیں کہ بہت بڑا معاملہ ہو، بہت بڑی دشمنی ہو گئی ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لے کر کے اپنے دل میں ہم بیٹھے رہتے ہیں اور پوری زندگی گزر جاتی ہے، وہ چھوٹی سی چیز ہم معاف نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعہ یہ تعلیم دی کہ ہمیشہ آپس میں مل جل کر کے رہیں، آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، کسی بات پر ناراضگی ہو سکتی ہے، کسی بات پر جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز کو بھلا کر کے معاف کر کے آگے بڑھیں، پھر سے میل جول کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، ناراضگی میں گزار کر کے اپنی آخرت کو تباہ ہرگز نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خادموں کے ساتھ دیکھ لیں، خادموں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بہترین رویہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال سے زائد عرصے تک کی، لیکن اس پورے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک نہیں کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا یا فلاں کام تم نے کیا کیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ چیز ان سے نہیں کی، وہ خود اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا دیکھ لیں، ہمارے ہاں کام کرنے والے، ہمارے نوکر چاکر، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ ہم اور آپ اپنے بارے میں خود جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا رویہ ہمارے خادموں کے ساتھ، ہمارے نوکروں کے ساتھ، ہمارے گھر میں کام کرنے والے یا ہمارے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں اور ہمارے اور آپ کے کردار میں۔ اس کردار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ ہمارے اور آپ کے اندر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے وہ کردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں سے گزرتے، بچے وہاں موجود ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر کے انہیں سلام کرتے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں، خود آگے بڑھ کر کے سلام کرتے تھے بچوں کو، اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیتے۔ اور صرف اتنا نہیں، مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت اگر مدینہ کے اندر مسلمانوں کے گھرانوں میں کسی کے ہاں ولادت ہوتی، بچے کی پیدائش ہوتی، وہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنے گود میں رکھ لیتے۔ کتنا بڑا کردار! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی، کوئی بھی صحابی اپنے بچے کو لے کر کے آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گود میں لے لیتے۔ آج ہم تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، بسا اوقات یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو اپنے گود میں اٹھا کر کے کھلا لیں، دوسروں کے بچوں کو گود لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے گود میں رکھتے اور ان سے پیار کرتے، ان سے لاڈ کرتے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ وہ بچے، چونکہ چھوٹا بچہ ہے، اسے نہیں پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصے کا اظہار نہیں کیا کہ آپ کے بچے نے میرے اوپر پیشاب کر دیا، بلکہ آپ پانی منگاتے، چھینٹا مار دیتے، اور کبھی بھی کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آئندہ اپنے بچے لے کر کے میرے پاس نہیں آنا، آپ کا بچہ یہ چیز نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کے ساتھ ہی بڑا پیارا تھا، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے گھرانوں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ہم پیار سے رہیں، شفقت کریں ان پر، ان سے محبت سے باتیں کریں، ان کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، باتیں کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں پیار نہیں دیں گے، ان کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آئیں گے، اس پر شفقت نہیں کریں گے، تو اگر بچوں کو گھر کے اندر پیار محبت نہ ملے تو وہ کہیں اور تلاش کرتے ہیں، اور یہ چیز بسا اوقات بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی خرابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت والا معاملہ کریں، شفقت کے ساتھ معاملہ کریں، کوئی بات ہو انہیں بیٹھ کر کے سمجھائیں، مشورہ کریں ان سے، لیکن انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے، ڈرا دھمکا کر کے، ہمیشہ غصے میں رہ کر کے ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو غلاموں کے ساتھ بھی بہت بہتر تھا، جو کہ نبی اس زمانے میں سب سے کمزور طبقہ مانا جاتا تھا،
وہ طبقہ جس کے لوگوں کی نظر میں سب سے کم عزت اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو غلاموں کی، سب سے کمزور طبقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کا اظہار کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا رشتہ تھا۔ الغرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیشہ پیار اور محبت والا رہا ہے، معاف کرنے والا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، دوست ہو، دشمن ہو، رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، کوئی بھی ہو، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سلوک بہتر رہا ہے، اچھے اخلاق کا نمونہ رہا ہے۔ لہذا ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، ہم اور آپ بھی اس کردار کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے، آپ کی زندگی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ اگر ہم اور آپ اس چیز کو کرنے والے ہوں گے تو یقیناً ہم اور آپ دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کی وجہ سے ہم اور آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ ہر طرح کی کامیابی، ہر ایک کامیابی اللہ رب العالمین ہمارے قدموں میں ڈال دے گا، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اور آپ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اور آپ پڑھیں، اور وہاں سے اپنی زندگی کے لیے نمونے تلاش کریں، وہاں سے اپنی زندگی کے لیے کردار تلاش کریں، وہاں سے ہم اخلاق سیکھیں، وہاں سے ہم کردار سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے زندگی میں آنے والے تمام مسائل کے لیے، تمام پریشانیوں کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اپنے مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کریں، کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، اسے پڑھیں، سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو، آپ کے حیات طیبہ کو، اور پھر وہاں سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور آپ کو اپنا نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے اور بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک اپنانے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔